الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، جمعہ کا دن مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک مظہر ہوتا ہے. مسلمان مجموعی اعتبار سے جماعت، مسلمان کسی بھیڑ یا کسی ریوڑ یا کسی امبوہ یا کسی گروہ کا نام نہیں. مسلمانوں کا کسی جگہ پر اتفاقاً حادثتاً جمع ہو جانا، ہفتے واری ہو یا ماہانہ ہو یا سالانہ، اصلاً یہ مطلوب نہیں. مسلمان اپنی اجتماعیت کا وقتی طور پر اپنے بدن سے اور جسم سے مظاہرہ کرے، یہ اصل مقصود نہیں، بلکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا جمعے کے اس دن جو مظاہرہ کروایا جاتا ہے اس کے مقاصد کچھ اور. روزانہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، جو مقصد اس کا ہے وہی مقصد وسیع پیمانے پر جمعے کے دن جامع مسجد میں حاضر ہو کر نماز کی اجتماعی طور پر ادائیگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مت مرنا اگر فرما برداری کرتے ہوئے، اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامو. تفریقے میں مت پڑو، الگ الگ مت ہو، گروہوں میں اور الگ الگ جماعتوں میں اپنے کو مت ڈھال دو. سب کے سب مل جاؤ، سیسا ملائی ہوئی دیوار بن جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. حبل اللہ سے مراد اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، اللہ کا نظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ تو حبل اللہ. لیکن حبل اللہ کو تھامنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں دیا گیا ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر بس اللہ کی حبل کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ سب مل کر. مسلمانوں کی اجتماعیت اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کی نصرت کسی کے ساتھ جڑی ہوئی. فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ فمن شذ شذ بالله. اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ، یعنی اجتماعیت کے ساتھ. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب لفظ جماعت بولا جاتا ہے یا اجتماعیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں علاقائیت کی اور زبان کی اور مختلف نسلوں کی ساری حدود ختم ہو جاتی ہے. یعنی جماعت سے جماعت کے بھٹکل مراد نہیں، کسی خاص خاندان کی جماعت مراد نہیں. اگر کسی خاص حلقے یا علاقے یا زبان بولنے والوں کی جماعت اپنے کو جماعت سمجھتی ہے اور دیگر جماعتوں اور افراد کے ساتھ اس کا اجتماعیت کا وہ رابطہ نہیں ہے تو اس نے اللہ کی شرط پوری نہیں کی. یہ گروہ بندی ہو گئی، یہ گروہ بندی ہے، اور نسلوں اور خاندانوں اور رنگوں اور زبانوں اور علاقوں کی بنیاد پر تفریقات، جن تفریقات کو مٹانے کے لیے یہ دین برپا کیا گیا. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین برپا کیا گیا، اور آپ نے مکے والوں کو مدینے والوں کے ساتھ، شمال والوں کو جنوب والوں کے ساتھ، مشرق والوں کو مغرب والوں کے ساتھ، عرب کو عجم کے ساتھ، کالوں کو گوروں کے ساتھ، تمام طبقات کو جو بھی اس حلقے میں داخل ہوتا گیا شیر و شکل فرما دیا. بالکل ان کو اس طرح سے ایک دوسرے سے مربوط فرما دیا کہ ایک کو آپ دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. جیسے ایک باپ کے بیٹے، سگے بھائی، انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. ایک آدمی جو بہت دور دراز رہنے والا ہے، افریقہ کا ایک کالا انسان
کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ اخوت کے رشتے کو اسی طرح محسوس کر رہے ہیں جیسے اس کے ساتھ جو پڑوس میں رہ رہا ہے، جس سے صبح مسا کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، شادی میں ساتھ اور غمی میں جس کے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح اس کے ساتھ ہم اخوت کا احساس کرتے ہیں، ویسے اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو وہ دور ہیں، وہ کبھی ملاقات کی نوبت بھی نہیں آ پائی اور شاید زندگی بھر بھی نہ آئے، تب تو پھر اسلام کے پیمانے پر پورے اترتے۔ اور اگر اس میں تفریق ہے اور اپنے طور پر درجہ بندی کر لی گئی ہے، ہم نے ایک نیا کلاسیفیکیشن کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی کسی گریڈ میں ہے، کوئی کسی گریڈ میں ہے، ان کے گریڈ بانٹ رکھے ہیں، تو پھر اس کا مطلب اخوت کو تاراج کر رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا ابھی جمعے کے خطبے میں کہ مسلمان کسی فرد واحد کا اور اس کی عبادت کا اور اس کے خاص عمل کا نام نہیں، مسلمان بالحقیقت ایک فرد سے ہی وجود میں آتا ہے، لیکن مسلمان ایک جماعت کا نام ہے اور جماعت کی کچھ اوصاف ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر بس عبادت گزار۔ اگر اللہ کو یہ پسند ہوتا تو بالکل ضرورت نہیں تھی اس ایڈیشن کی جو خاتم النبیین کے ذریعے آیا، ایک سے ایک عبادت گزار، مرتاض، مجاہد عیسائی موجود تھے، ان کا ذکر خود قرآن پاک میں کیا گیا، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، بڑے بڑے زاہد، مرتاض، مجاہدے کرنے والے، اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے، رونے والے، گڑگڑانے والے موجود تھے۔ تو محض کسی طرح کے لوگ اگر پیدا کرنے تھے تو کیا ضرورت تھی مکہ مکرمہ کے انقلاب کی اور مدنی انقلاب کی؟ جو انقلاب برپا کیا گیا، اس انقلاب کے ذریعے جو امت وجود میں لائی گئی، اس کی صفت کیوں بیان کی گئی؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام ایمان والے مرد ہو یا عورتیں ہوں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کام بنانے والے ہیں، آڑے وقت میں کام آنے والے ہیں، دل سے بھی اور اپنے جسم سے بھی۔ ہر مومن دوسرے مومن کا ساتھی ہے، اس کا خادم ہے، اس کے لیے فکر مند ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے عمارت ہو یا دیوار ہو جس میں ہر اینٹ دوسری اینٹ سے پیوست ہے، ایک مضبوط مسالے نے اسے جوڑ دیا اور اس کی یہ پیوستگی، اس کا یہ رشتہ، اس کا یہ تعلق ہی بالحقیقت اس کے اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، یہ مسلمانوں کا پہلا تعارف۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ نمبر 2، 3، 4، 5 میں ہے۔ پہلی بات جو فرمائی گئی کہ اولیاء، مسلمان ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، تو اس بات کو سب سے پہلے انہیں چیک کرنا کیا واقعتاً ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات اسی طرح ہیں، کیا ہم نے اپنے دلوں کو اور سینوں کو کینوں سے پاک کر لیا، ہمارے اندر حسد اور بیجا عداوت اور بغض اور نفرت تو نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہے، اس کی پگڑی اچھالنے میں لگا ہے، اس کی بے عزتی کرنے میں لگا ہے، اس کے کاروبار کو ڈاؤن کرنے میں لگا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہی رہے دوسرا نہ رہے؟ کیا ایسا تو نہیں؟ کیا واقعتاً دل کی گہرائیوں سے ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ اس بنیاد پر کہ وہ مومن ہے، اس بنیاد پر کہ وہ مسلم ہے، محبت کر رہا ہے؟ اور میں کیا مومن کی پہلی بات، پہلی صفت اہل ایمان کی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ مومن وہ ہیں جو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، اور اس تلقین میں یہ دنیا بھی چھوٹی پڑ جائے، یعنی ان کے قدم کہیں نہ ٹھہرنے والے، ان کی نگاہیں کہیں نہ رکنے والی، جہاں بھی آبادی ہو، جہاں انسان ہو، جہاں جن ہو، جہاں مکلف ہو، جہاں مخاطب ہو، وہاں ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چل رہا ہے۔ ہر خطہ زمین پر، ہر آبادی میں بھلائی کی تلقین، جو بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، بغیر حدود
اگر اس میں بھی حدود و قیود ہے کہ بھلائی میرے گھر کے لیے تو بھلائی ہے، دوسرے کے لیے برائی روا. تو معروف کا جہاں تک تعلق ہے، ہر وہ چیز جو اسلامی شریعت اور قانون میں جانی بوجھی ہے، پہچانی ہوئی، انبیاء نے اس کو پہچانا، اولیاء نے اس کو پہچانا، صلحاء نے اس کو پہچانا، مجددین نے اس کو پہچانا، اللہ نے اس کو اچھا قرار دیا، یا آپ کے اجتہاد نے، امت کے اجتہاد نے اس کو اچھا قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فی الحقیقت حدیث مرفوع ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. مسلمان مجموعی طور پر ان کے علماء اور ان کے صلحاء کسی چیز کو اگر بہتر سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ واجبات انتم شہداء اللہ فی الارض، جنت واجب ہو گئی کیونکہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں. جب تم نے گواہی دے دی کہ اچھا آدمی تو بس اللہ کے قبول ہو گئی. یعنی مسلمانوں کی اجتماعی گواہی کی اتنی قیمت ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ ایک ایسی امت ہے جس کو اس طرح سے تربیت دی گئی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ غلط بیانی نہیں کرتی، امانت کا خیال رکھتی ہے، خیانت نہیں کرتی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اہل ایمان کے اوصاف قرآن پاک میں جہاں جہاں بیان کیے گئے، چاہیے کہ ان آیتوں کا ایک مرقع تیار کر لیا جائے، آیتیں لکھ لی جائیں، ان کے ترجمے لکھ لیے جائیں، اور اس کے بعد ان کو آویزہ کر دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری وردی، ہماری پہچان، ہمارا مونوگرام، ہمارا شعار، ہمارا وجود کس چیز سے ہمارے سامنے ہو. ہماری یہ پہچان، اگر یہ پہچان ہے تو ہم ہیں، اور یہ پہچان نہیں تو ہم نہیں. ہماری پہچان کسی خاص تہذیب سے، کسی خاص وجہ سے، کچھ رسومات سے، پرکھوں و پرکھنوں کی روایات سے، اپنے یہاں کے معمولات سے بالکل نہیں. اسلام ان سب سے بہت بلند و بالا ہے، وہ عالمی ہے، وہ آفاقی ہے، وہ علاقائی مذہب نہیں، وہ صرف مکے والوں کا نہیں، وہ صرف مدینے والوں کا نہیں. جب وہ مکے اور مدینے کا نہیں تو پھر وہ لکھنؤ کا اور بھٹکل کا اور بمبئی کا اور دہلی کا کہاں ہوگا؟ جس پر بھی چھاپ کسی علاقے کی ہو جائے وہ قابل رشک ہے. تمام چھاپوں سے بلند، تمام علامات سے بلند اللہ کی دی ہوئی علامات جو ربانیت کہلاتی ہے. فرمایا گیا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. اے لوگو ربانی بن جاؤ، تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو، پڑھتے ہو، اس لیے پڑھو کہ تم اللہ والے بن جاؤ. ربانی وہ ہے جو اللہ والا، جو اللہ میں گم ہو جائے، اللہ میں مٹ جائے، اللہ میں فنا ہو جائے، جس کی خواہشات، جس کی تمنائیں، جس کی آرزوئیں، جس کے مطالب، جس کے اہداف، جس کے مقاصد خدا کی ذات میں گم ہو جائے، وہ اپنے کو مٹا دے اللہ کے لیے. اب اس کو وہی چیز اچھی لگے جو اللہ کو اچھی لگتی، وہی چیز اسے پسند ہو جو اس کے مالک کو، اس کے رب کو پسند. تو فرمایا گیا کہ بھلائی کی تلقین کریں، برائیوں سے روکیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں. یہ ہدایات سے پورا قرآن ہدایات سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایک آیت بڑی دھمکی آمیز ہے، بڑی خطرناک، اور آیتوں میں تو ہدایات ہے مثبت طور پر ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو. ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف دھمکی دے دی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیں گے. اس طرح صاف بات کہہ دی. ایسا بنو، نہیں بنتے تو بس تیار ہو جاؤ مٹنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی چھوڑنا چاہتا ہے راستہ، اس دین سے ہٹنا چاہتا ہے، کسی اور راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کی صفات کو، اس کی پہچان کو ختم کرنا چاہتا ہے، کرے. جب ہٹ جائے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو لائے گا. یہاں یہ فرما دیا گیا ہے دوسرے کو جو اللہ لائے گا یا دوسروں کو لائے گا، کیا چیز ان کی ممتاز ہوگی جس کی بنیاد پر انہیں موقع دیا جائے گا اور ہمیں ہٹا دیا جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ نے اگر کام نہیں کیا تو آپ کو اہتمام سے ہٹا دیا جائے گا. آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کو انتظام سے ہٹا دیا جائے گا. آپ ایڈمنسٹریٹر نہیں رہیں گے، آپ ڈائریکٹر نہیں رہیں گے، آپ آفیسر نہیں رہیں گے، آپ
آپ حاکم نہیں رہیں گے، آپ گورنر نہیں رہیں گے، اگر یہ نہ کیا وہ چیز ہے، وہ کون سی شرطیں ہیں جو مطلوب ہے ہمارے رہنے کے لیے؟ کیونکہ یہ بالکل فیصلہ کن بات ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے جس کو آخری اتھارٹی جو احکم الحاکمین ہے وہ کہہ رہا ہے، چھوٹا موٹا آفیسر نہیں کہہ رہا ہے، جس کی بات پر رد و بدل ہو سکے اور جس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکے، یا وہ کہہ رہا ہے جو سپریم کورٹ چلا رہا ہے اس کائنات کی، وہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم لوگ اگر ہٹو گے تو اللہ دوسروں کو لے آئے گا، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ خدا کے عاشق ہوں گے، وہ اللہ میں فانی ہوں گے، وہ اللہ سے بے پناہ محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ پہلی پہچان ہوگی ان کی۔ اگر جینا ہے، اگر عروج چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اسلام کے ساتھ اور محمدیت کے ساتھ تمہارا وجود رہے، تو پہلے اللہ سے محبت کرنا سیکھو، معلوم کرو کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے۔ نماز پسند ہے، روزہ پسند ہے، زکوٰۃ پسند ہے، حج پسند ہے، دین کا علم پسند ہے، تلاوت پسند ہے، ذکر پسند ہے، سچ پسند ہے، خیر پسند ہے، تو اسے اختیار کرو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ حکم لادا گیا ہے، یہ بات تھوپی گئی ہے، یہ فتویٰ ہے۔ اسے مشقت کے احساس کے ساتھ اور دشواری اور ناگواری کے ساتھ نہیں، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فدائیت کے ساتھ، فنائیت کے ساتھ کرو کہ رات بھر نماز پڑھو تو بھی سحر کے وقت معافی مانگو، اے اللہ مجھ سے نماز پڑھی نہیں گئی۔ صحابہ کرام کا تعارف جو فرمایا گیا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ رات میں کم سوتے تھے، رات بھر اللہ کے حضور کھڑے ہیں، پیروں کو بھر مارے ہیں، اور جب وقت سحر ہے، وقت نماز ختم کرنے کا ہے تو رو رہے ہیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا کر کے اتراؤ مت، فخر مت کرو، یہ مت سمجھو کہ تم نے اسلام کی بڑی خدمت کر دی اور بڑا کام کر دیا۔ کام کرو عمر بھر، سجدے میں پڑے رہو اور پھر روتے رہو کہ ہم سے تو اللہ کی عبادت کا ذرہ برابر حق ادا نہیں ہوا۔ تو پہلی شرط یحبهم ویحبونہ، دوسری شرط اذلۃ علی المؤمنین، تمام ایمان والوں کے لیے بچ جاؤ، جھک جاؤ، ایمان والوں کے ساتھ تکبر کا معاملہ مت کرنا، اکڑ کا معاملہ مت کرنا، اپنی بڑائی مت دکھانا، کتنے ہی بڑے تم کیوں نہ ہو، ایمان والوں کے لیے تم چھوٹے ہو، ہر ایمان والے کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے سے افضل سمجھو، اپنی عبادت پر نگاہ نہ رکھو، تم دیکھتے ہو کہ اس کی غفلت ہے اور اپنی عبادت موازنہ اس کا کرتے ہو، تم یوں سوچو کہ خدا کے احسانات کے مقابلے میں میری عبادت کیا ہے، اپنے گناہ دیکھو، دوسروں کا ثواب دیکھو، دوسروں کا عمل خیر دیکھو، اپنے جہل کو دیکھو، دوسروں کے علم کو دیکھو، تاکہ ہمیشہ دوسروں کی عزت دل میں رہے، ان کو چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی شخص کو۔ ظاہر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو نماز کی دعوت دو، لیکن اس سے حقارت کا معاملہ مت کرو، گنہگار کو گنہگار دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کے لیے کوشاں رہو، لیکن اس گنہگار کو حقیر اور ذلیل مت سمجھو۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے، اذلۃ علی المؤمنین، اور تواضع کا ماحول محبت کو وجود میں لاتا ہے، اس سے اعتبار کی فضا پیدا ہوتی ہے، اعتبار ہوتا ہے، آپس میں تعلق مستحکم ہوتا ہے، ہر آدمی جب دیکھتا ہے کہ دوسرا میری عزت کر رہا ہے، میرے سامنے جھک رہا ہے، تو اس کے دل میں پھر محبت کے سوتے پھوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا گیا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور جب جہاں تک مسئلہ ہے کفر کا، کافر کا، جو لوگ باغی ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، ان کے معاملے میں خودداری دکھاؤ، ان کے معاملے میں تم ایسی رواداری دکھاؤ کہ تمہارا اسلام متاثر ہونے لگے اور تم اپنی چیز ان کے تاثر سے چھوڑ دو، اپنی تہذیب چھوڑنے لگو، انگریزوں سے متاثر ہو جاؤ، یہودیوں سے متاثر ہو جاؤ، یہاں کی اکثر آبادی سے متاثر ہو جاؤ، میڈیا سے متاثر ہو جاؤ، ایجوکیشن سسٹم سے متاثر ہو جاؤ، اپنے لباس بدل دو، اپنے چہرے بدل دو، اپنے گھر کا ماحول بدل دو، دوسروں کی تہذیب اختیار کرو اور اس پر دندناؤ اور فخر کرو، اور یہ بھول جاؤ کہ تم کیا تھے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے کون سی
شناخت عطا فرمائی، عزت علی الکافرین، جہاں یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان کے ساتھ جھک جاؤ، وہیں کفر کے ساتھ، کافری کے ساتھ، کفر کی تہذیب کے ساتھ، اس کے تمدن کے ساتھ، اس کی رسوم کے ساتھ، اس کے پروپیگنڈے کے ساتھ، اس کے ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ، اس کی سویلائزیشن کے ساتھ، اس کے کھیل و تفریح کے ساتھ تمہارا رویہ خوددارانہ ہو، غیرت مندانہ ہو، تم کبھی بھی ان کے سامنے مت جھکنا، اس معاملے میں اپنے امتیاز کو برقرار رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز کی اس قدر تعلیم دی کہ مسلمانوں سے بعض موقعوں پر یہ تک فرمایا جوتے اور چپل پہن کے نماز پڑھا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت کہ وہ صاحب اپنے سینیگاگ میں اور گرجا گھر میں آتے ہیں تو بھائی جوتے چپل اتار کے آتے ہیں تو تم مسجد میں جوتے اور چپل پہن کے آ جاؤ۔ اس زمانے میں مسجد میں مورن کسی کنکریاں بچھی رہتی تھی، چٹائی بھی نہیں ہوتی تھی، قالین کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ زمین رہتی تھی، بس زمین کی مٹی سے اور گرد سے بچانے کے لیے کنکریاں بچھا دی جاتی تھی اور لوگ انہیں پر نماز پڑھتے تھے اور جوتا پہن کے اندر آگے جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں پر نماز پڑھ لی۔ تو فرمایا کہ خالف الیہود صلو فی نعالکم، صلو فی نعالکم، خالف الیہود، امتیاز کو قائم رکھنے کے لیے اس حد تک بات کہی جا رہی۔ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا اور یہ فرمایا کہ جب پتا چلا کہ یہودی بھی بس صرف اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں، آگے پیچھے بڑھاتے گھٹاتے نہیں، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ شامل کر لوں گا تاکہ یہودیوں سے بالکل ہمارا اتحاد نہ ہو۔ جس نبی کو اتنی فکر ہو امتیاز قائم رکھنے کی، آج اس کی امت اپنے کو مٹانے پہ تل جائے اور جدید فیشن، یعنی فیشن کا لفظ بولتے ہوئے بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس میں کچھ پہلو اس کی عزت کا یا اس کی بہتری کا نہ پیدا ہو جائے۔ بد تہذیبی کو اختیار کرنا، ظلمت کو اختیار کرنا، جہالت کو اختیار کرنا اور غیروں کے نہایت بدترین طریقوں کو اختیار کرنا، یہ مسلمانوں کا فیشن بن گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے امتیاز کو ہر چیز میں برقرار رکھیں، ہر چیز میں برقرار رکھیں، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنے طور طریق میں، اپنے معاملات میں۔ عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں کوششیں نچوڑ کے رکھتے، آخری درجے کی جو کوشش ہو سکتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، عبادت کے لیے، انفاق کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کو صحیح طور پر اس دین سے مانوس کرنے کے لیے، اور بے شمار گاؤں میں اس دین کے، اور میں اللہ کے راستے میں آخری درجے کی کوشش صرف کریں، جس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جان کی بازی لگانی پڑے تو وہ بھی کرنا ہوگا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہ ہو۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ مثل دیوانہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو پتھر ماریے، گالی بکیے، کچھ بھی کہیے، وہ کچھ خیال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو دیوانہ ہے اس در کا، اس چوکھٹ کا۔ وہ اللہ اس کو محبت کرنے والا ہے۔ اور پہلی شرط وہ بیان کر دی گئی، یحبہم ویحبونہ۔ جب محبت کر لی اللہ سے، دل دے دیا اللہ کو، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اب غیر اللہ کا کیا رہا؟ غیر اللہ کا رام رہ کیا گیا؟ اور جب غیر اللہ کا کچھ نہیں رہ گیا تو بس میرے گھر میں آئیے گا، مجھ سے ملیے گا تو بس اللہ ہی اللہ ملے گا، اسی کی شان، اسی کی آن بان، اسی کا دین، اسی کا نظام، اسی کے شہید انبیاء کرام اور آخری نبی کی تعلیمات، جو ملے گا اس پر چھاپ ہوگی وہیں کی۔ یہ باتیں فرمائی گئی ہیں۔ کس طرح؟ صرف یہ نہیں کہ یہ ایک وعظ ہے، ایک تقریر ہے، سن لیجئے، چاہیے گا عمل کیجیے گا، چاہیے گا نہ کیجیے گا۔ اللہ نے صاف فرما دیا ایسا کرنا پڑے گا ورنہ تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ یہ انداز اس آیت کریمہ میں، اگر تم ہٹے ان صفات سے، چھوڑ دی تم نے یہ صفات، تو کوئی چیز بچائے گی نہیں کہ تم کس جماعت کے ہو اور تم کس نسل کے ہو، کس علاقے کے رہنے والے ہو، کس جماعت، کس تحریک سے تمہارا تعلق ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیے جاؤ۔ یہ صفات پیدا کرنی پڑے گی
اور وہ بالکل متعین طور پر واضح انداز میں ارشاد فرما دی گئی ہے جس پر یحبهم ویحبون. دوسری صفت اذلۃ علی المؤمنین. تیسری صفت اعزۃ علی الکافرین. چوتھی صفت یجاہدون فی سبیل اللہ. اور پانچویں صفت ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ تعالیٰ ان خصوصیات اور امتیازات کو اختیار کرنے کی ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ تیرے حضور میں ابھی ہم نے اپنی پیشانی رکھی اور تیری توفیق سے رکھی ہے. اے اللہ تیری عظمت اور تیری کبریائی کے گیت ہم گاتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہر عیب سے پاک, ہر نفس سے پاک ہے. اے اللہ تمام فضائل, تمام بلند مقامات کا تو ہی مستحق ہے. اے اللہ کبریائی تجھی کو زیب دیتی ہے, قدرت تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ تیری حکمرانی ہے اس کائنات پر, اور تیرے عزیز تیرے نہایت ذلیل اور نہایت حقیر بندے تیرے حضور میں تیرے ہی گھر میں جمع ہیں. اے اللہ تجھ سے ہم سب بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو وہ صفات عطا فرما دے, وہ خصوصیات نصیب فرما دے جو تجھے پسند. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے, ربانی بنا لے, محمدی بنا لے. اے اللہ دین والا بنا لے, اپنے سے قریب فرما لے. اے اللہ اپنا حقیقی قرب نصیب فرما. اے اللہ خصوصیت نصیب فرما, اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اس پورے علاقے کو دین کے لیے قبول فرما لے, اور ملت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے. اے اللہ جو دشمنان دین اس امت کو نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے, اے خداوندہ ان کے شکنجے اور ان کے ہتھ کنڈے اور ان کی سازشیں اور ان کے معاملات کو ناکام بنا دے. اے اللہ ایسے تمام ابلیسی اور شیطانی ارادوں کو ہمیشہ کے لیے فنا فرما دے. دشمنوں کی کمر توڑ کر اہل اسلام کو اپنے اسلام کا شعور بھی نصیب فرما اور اس کی طرف رجوع بھی نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو, پوری ملت کو اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو بھی تیرے نزدیک پسند ہے ہم سب کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, اور جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما, اور تمام پریشانوں کی ہر پریشانی اور کلفت کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.